अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फैज़ा रियाज। आज के व्लॉग में जो यूनान कश्ती हादसा पेश आया है उसी की रियलिटी ग्राउंड में मैं बताऊंगी। इससे पहले जो मैं व्लॉग कर चुकी थी उसमें मैं आपको बता रही थी कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी बच गए हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने एक जो अपनी आंखों अहवाल देखा, उनका क्या कहना था, और फिर उनके अहले खाना से जो मेरी गुफ्तगू हुई जो इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं उनके फैमिलीज के रिस्पॉन्स क्या थे। लेकिन अभी जो ये सिलसिला चलता किस तरह से है, जो ट्रैवल एजेंट हैं उनका नाम जाहिर किए बगैर मैं आपको ट्रैवल एजेंट के बकौल बताने जा रही हूँ कि ये किस तरह से इन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर आगे इन्हें कैसे इटली के लिए रवाना किया गया था। तो मैं एक जो ट्रैवल एजेंट है उसी की ज़बानी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करूंगी कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस वक्त मुआशी कैसे हैं। ये सब जानते हैं, महंगाई से बुरा हाल है। इसमें इन नौजवानों का कोई कसूर नहीं है जो इस तरह से बैरून मुल्क जाते हैं रोज़गार के कमाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर मौके नहीं दिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो स्किल्ड वर्कर है ना, वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर वो मेहनत कर रखे हैं उसके मुताबिक उन्हें मुआवजा दिया नहीं जाता। वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर नहीं सकते, सेविंग्स हो नहीं सकती हैं, और बाहर में वही अगर आपको डॉलर्स में कमाई मिली है तो वाई नॉट, फिर वहाँ पर जाते हैं। लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं कि 2021 में 2,65,000 लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। 2022 में 7,70,000 लोग, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, ये स्टाफ जो था वो शामिल था, वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया था। और 2023 अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं तो इसमें 3 लाख से ज्यादा लोग जो आपके स्किल्ड वर्कर हैं वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। तकरीबन अगर कुल डाटा मिलाया जाए पिछले 5 सालों का तो 15 से 19 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। कोई डंकी के जरिए गया है, कोई लीगल वे में गया है, और वापस पाकिस्तान आने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है, ना तो किसी को कोई जहन में है ख्याल, क्योंकि बाहर जब कमाएंगे डॉलर्स में और यहाँ पर जब वो डॉलर्स भेजेंगे पाकिस्तान में तो यहाँ पर रहने वालों की तो जिंदगियाँ तब्दील हो ही जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर तो रुपये में अगर आप कमा रहे हैं तो रुपये में रहते हुए आपके अखराजात बर्दाश्त करना आपके लिए तो बस के बाहर है। मैं तो ये कहती हूँ कि आज के दौर में अगर कोई महंगी गाड़ी में घूम रहा है या कोई महंगे किस्म की लाइफ, लग्जरी लाइफ गुजार रहा है और एकदम से उसके पास पैसा आया है तो वो हराम का पैसा है। हलाल के पैसे में आप इतनी शहाना जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ती हूँ और यूनान जो बोट डिजास्टर हुआ है उसके बारे में बात करती हूँ। एक ट्रैवल एजेंट ने पूरा मुझे ये सिस्टम समझाया कि किस तरह से ये लोग डंकी लगाकर कैसे इन्हें इटली पहुंचाया जाता है। पहले ये ईरान के रास्ते जाते थे, ज़मीनी रास्ते से जाते थे। जब ज़मीनी रास्ते से जाते थे तो तब भी इस तरह से हलाकतें होती थी और तब भी डंकी लगाने पर लोगों को ऐसे पकड़ा जाता था। जब ये ईरान के रास्ते से जाते थे तो ईरान जो वहाँ पर सिक्योरिटी है उसको टाइट किया गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की गई ताकि जो ज़मीनी रास्ते से ये लोग जा रहे हैं इलीगल वे में यूरोप में, इनको रोका जा सके। ईरानी गवर्नमेंट ने फिर हुक्म क्या दिया, शूट एट साइट। जो लोग गैर कानूनी तरीके से मुल्क से निकलकर यूरोप जाना चाह रहे हैं ज़मीनी रास्ते से, शूट एट साइट के जब ऑर्डर हुए तो बिल्कुल उन्हें देखते ही गोली मार दी जाती थी, उनसे पूछा भी नहीं जाता था। और फिर जब वापस पाकिस्तान में लाशें आती थी तो जाहिर है ट्रैवल एजेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि जब इस तरह से लाशें वापस आएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे तो सवालिया निशान उठेगा। तो ट्रैवल एजेंट्स ने मिलकर क्या किया कि ज़मीनी रास्ता जो है उसका बॉयकॉट करते हैं। अब चलते हैं हम जो फ़ज़ाई रास्ते से जा नहीं सकते थे, ज़ाहिर है जहाज़ के ज़रिए अगर जाएंगे फ़ज़ाई रास्ते के ज़रिए तो उसमें आपको वीज़ा चाहिए है, टिकट चाहिए है और पूरा एक लॉन्ग प्रोसीजर है, उसमें तो आप जा नहीं सकते। बहरी रास्ता इख्तियार किया जाए, समुंदर, क्योंकि ज़मीनी रास्ते पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। समुंदर के रास्ते पे ना कुछ लूप होल्स हैं जिसके ज़रिए जो है इन लोगों को यूरोप के अंदर मुंतकिल किया जा सकता है। ज़ाहिर है हम फ्रॉडिया कौम तो हैं, दिहाड़ी लगाने का मौका हम कहाँ हाथ से जाने दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो फ्रॉडियर ट्रैवल एजेंट्स थे, सब नहीं, फ्रॉडियर ट्रैवल एजेंट्स, उन्होंने क्या किया, जो फ़ज़ाई उसको जो ज़मीनी रास्ता है उसको तर्क करके उन्होंने जितने भी लोग थे जो कि जाना चाहते थे, यूरोप जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाना चाहते हैं, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि हम आपको समुद्री रास्ते के ज़रिए इटली में लेकर जा सकते हैं। उससे पहले बहुत से लोग, मेरी जिन जिन गाँव में जिन लोगों से गुफ्तगू हुई, उन्होंने बताया कि हमारी आंखों के सामने कोई 4 साल पहले गया, कोई 5 साल पहले गया है और इसी तरीके से वो गए हैं।
باہر اٹلی میں, یورپ میں, اور وہاں کے بعد انہوں نے جب وہاں پر کمائی کی ہے اور پیسے پاکستان میں بھیجے ہیں تو ان فیملیز کی زندگی بدل گئی ہے, یہاں پر رہنے والا ان کا طریقہ بدل گیا ہے. ظاہر ہے جب ڈالر سے کمائی کر کے روپے میں آئیں گے اور $1 جب آپ کو 300 روپے میں ملے گا تو $1 اور 300 روپے میں فرق تو بہت زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے نا انہوں نے کیا کہا کہ 100% گارنٹی آپ کو دیتے ہیں, آپ کو سمندری طریقے سے لے کر جائیں گے, ڈنکی لگا کر اٹلی کے اندر انٹر کر دیں گے, پھر وہاں پر آپ کا نصیب اور آپ کی قسمت, آپ وہاں پر پیسے کمائیے, اسائلم اپلائی کیجیے اور اس کے بعد واپس آ جائے, جب آپ کو پاسپورٹ مل جائے واپس آ جائے اور کمائی کر کے اپنے پیچھے ملک میں بھیجے تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا جی, ہوا کیا ہے کہ جو بارڈر کراسنگ تھی زمینی راستوں کی اس کو ختم کر کے اس کو کیا منتقل سمندری راستوں پہ. اب یہ کام جو تھا اس رسک تھوڑا کم تھا بجائے زمینی راستے کی نسبت نا, اس کام میں سمندری راستے میں ایک تو رسک بہت زیادہ کم ہوتا ہے, جانوں کا خطرہ جو ہے وہ ضیاع کا وہ بہت کم ہوتا ہے, اور FIA جو ہے وہ سمندری راستوں پر اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا ہے, تو اس وجہ سے وہ اس پر کام ہی نہیں کرتی ہے. جی, ٹریول ایجنٹ کے بقول میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے کیا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ 2 ایجنٹس مل کر یہ کام کرتے ہیں یورپ میں جانے کے لیے, ڈنکی لگا کر روم کے لیے سمندری راستے سے. پہلا ایجنٹ پاکستان میں ہوتا ہے جو کہ ان تمام لوگوں کو گارنٹی دیتا ہے, سبز باغ دکھاتا ہے. جو ینگسٹرز ہوتے ہیں نا کچے دماغ کے, جن کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا پڑا ہے, 2 پیسے تمہیں باہر بھیجتے ہیں, اس کے بعد دیکھنا فلاں کو دیکھا ہے, فلاں کو دیکھا ہے, یہ دیکھو گارنٹی کام ہے ہمارا, ہم تو ان لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں, اور فلاں کو دیکھو وہ اس نے اپنی فیملی کو کیسے اسٹیبل کر دیا ہے, اب تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی وہاں پر بلا رہے ہیں. جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو کچے دماغ والے آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں, ان کے جھانسوں میں. اس کے بعد جی ان سے لیے جاتے ہیں پیسے اس طرح سے لیے جاتے ہیں کہ 25 لاکھ ایک بندہ, فی بندہ 20 سے 25 لاکھ لیا جاتا ہے. ابھی جو یونان میں جا رہے تھے یہ فی بندہ 25 لاکھ روپیہ دے کر جا رہا تھا. اربوں روپے کی دہاڑی ہے, اربوں روپے کی دہاڑی لگ رہی ہے. آپ سوچیں کہ 400 کو بندے کو جو 25 لاکھ ایک بندہ دے کر جا رہا ہے تو یہ کتنے اربوں میں بات چلی جاتی ہے. اس کے بعد جی ان لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. پہلا ایجنٹ پیسے پکڑتا ہے, آدھی اماؤنٹ پکڑتا ہے, ان کا ویزا لگواتا ہے دبئی کا ویزا لگوا کے ان کو لے کے جایا جاتا ہے دبئی. یہاں پر جن لوگوں کا ڈائریکٹ لیبیا کا لگ جاتا ہے ان کو ڈائریکٹ لیبیا لے جایا جاتا ہے, جن کا دبئی کا لگتا ہے ان کو دبئی لے کر جایا جاتا ہے, پھر دبئی سے ویزا لگوا کے ان کو لیبیا میں لے کر جایا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہاں کا جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ کام کرتا ہے. یہاں سے تو لیگل وے میں گئے, آپ یہاں سے ویزا لگوا کر گئے دبئی کا, ایزیلی آپ کو ٹورزم کا مل جاتا ہے. اس کے بعد آگے وہاں سے لیبیا کے لیے اپلائی کر دیا, آدھے پیسے آپ نے ٹریول ایجنٹ کو دے دیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ٹریول ایجنٹ کا کام ختم ہو گیا. اس کے بعد ویزا لگوانے کے بعد جب اس نے دبئی یا لیبیا آپ کو پہنچا دیا, آگے دوسرے کی ذمہ داری ہے. وہاں پر ویسے وہاں پر بھی آپ کو کوئی اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رکھا جاتا, کتوں کی طرح آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے لیبیا میں یا دبئی میں. بلو دا بیڈ وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے کے بعد تھوڑا کھانا دے دیا جاتا ہے کہ آپ کھانے زندہ رہیں, اور اس کے بعد آگے کی سفر کے لیے آپ نے جانا ہے. پھر کام شروع ہوتا ہے دوسرے ایجنٹ کا, جس نے سمندری راستے سے ان کو اٹلی میں لے کر جانا ہوتا ہے. پہلے ایجنٹ نے اپنا کام کر دیا, پیسے وصول کر دیے اور پیچھے ہو گیا. اب جو دوسرا ایجنٹ ہے اس کو کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں کی جاتی, اس کو حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ پہنچایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرے ایجنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے. دوسرے ایجنٹ کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں اور اتنے لوگوں کا آپ نے بندوبست کرنا ہے, اور اتنے لوگوں کے لیے آپ نے بوٹ تیار کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے ہی مکمکہ کرنا ہے جو سمندری حدود کے اندر جو کوسٹ گارڈز یا جو وہاں پر بحریہ کے آفیسرز ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ مکمکہ کرنا ہوتا ہے. یہ دوسرے ایجنٹ کا کام ہوتا ہے, اور پھر اس کو بھی حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے دیا جاتا ہے. پہلے ایجنٹ نے ان کو پہنچا دیا پاکستان سے باہر, دوسرے ایجنٹ کا کام شروع ہوا تو دوسرے ایجنٹ تقریباً 1500 سے جو ہے وہ $2000 لیتا ہے, اور اس کے بعد اس کا کام یہ شروع ہوتا ہے کہ وہ ان سب کو کشتی میں بٹھاتا ہے, اور ان کی تعداد کے اکارڈنگ بتایا جاتا ہے کہ اگر تو زیادہ تعداد ہے تو بڑے بحری جہاز کا بندوبست کیا جاتا ہے, اگر کم تعداد ہے تو چھوٹے بحری جہاز کا بندوبست کیا جاتا ہے. پینے کے لیے وہاں پر پانی ہوتا نہیں ہے, کھانے کے لیے وہ آپ کو کچھ دیتے نہیں ہیں, کچھ لوگ بھوک پیاس سے مر جاتے ہیں, جو لوگ زندہ بچ جاتے ہیں وہ لوگ جو بارڈر پر پہنچتے ہیں یا پھر جس طرح سے کشتی کو ڈبو دیا گیا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ بڑی رازداری کے ساتھ, بہت رازداری کے ساتھ, کیونکہ اس کام میں رازداری سب سے پہلا اصول ہے, ان کو بوٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد انہیں سمندری راستے کے ذریعے اٹلی کے بارڈر پر یا یورپ کے جس بھی ملک ہیں وہاں پر لے جایا جاتا ہے, اور پھر انلیگل وے میں اور ان کو اس ملک کے اندر انٹر کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں یا انلیگلی چھپے رہتے ہیں, اور اس کے بعد اپنا اسٹیٹس تبدیل کر لیتے ہیں.
اس طرح سے پیسے لگتے ہیں. اب یہ جو یونان کشتی حادثہ ہوا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستانی، آپ کو پتا ہے کہ لالچ کے تو بے انتہا لالچی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر 300 ایک جہاز کے اندر، ایک کشتی کے اندر اگر 300 مسافر بٹھانے کی جگہ ہے، جیسے کہ اس کشتی میں تھا کہ 300 سے 350 مسافروں کو بٹھایا جا سکتا تھا، انہوں نے زیادہ پیسوں کے چکر میں کہ ہم نے تو پیسے تو ایک کشتی کے حساب سے دینے ہیں نا، اماؤنٹ کو ڈبل کر دیا. جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے فگرز کو ڈبل کر دیا. 300 سے وہ چلے گئے 750 کے قریب لوگ، کہ ایک ہی پھیرے میں ان تمام لوگوں کو اٹلی پہنچا دیا جائے گا، اگلے پھیرے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اہلکاروں کے ساتھ تو ہم نے ایک ہی کشتی کے پھیرے کی بات کی ہوئی تھی، تو ہم ان کو یہ جو لالچ تھی نا، اس لالچ کی وجہ سے یہ تمام لوگ ڈوبے ہیں. اچھا اس سے پہلے جو اضلاع کا ہے وسطی پنجاب، اسپیشلی ایک آزاد کشمیر، کوٹلی اور کھوئیرٹا سیکٹر میں، گجرات، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد وغیرہ میں جو کشتی کے ذریعے نوجوانوں کو اٹلی پہنچایا جاتا ہے، بہت زیادہ سکسیسفل بھی رہے ہیں. اس وجہ سے یہ رجحان یہاں پر ان ایریاز میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ان لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اٹلی کے بارڈر پہ لے جا کر پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے اپنی اسٹیٹس کو خود دیکھتے ہیں لیگلی. بٹ اسٹل یہاں پر جو یونان کی گورنمنٹ ہے، جو یونان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق جو کوسٹ گارڈز تھے ان کی بھی غفلت ہے کہ ریسکیو کی چیزیں وہ چاہتے تو ان تمام لوگوں کو ریسکیو کر سکتے تھے، لیکن بحری جہاز قریب ہونے کے باوجود ان کوسٹ گارڈز نے انہیں ریسکیو نہیں کیا. ریسکیو فیلئر کہا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ یونان کے بھی ٹریول ایجنٹس اس میں ملوث تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تیسرا یہ جو یونانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ تمام لوگ جو بچے ہیں یہ یونان میں رہ کر بھی اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. زیادہ مصری تھے، فلسطین کے کچھ لوگ تھے، لیبیا کے کچھ لوگ تھے اور پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد تھی. تو یہ جو 2 ٹریول ایجنٹس کے گیو اینڈ ٹیک کے بعد ان لوگوں کو اٹلی کے بارڈر تک پہنچایا جاتا ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے، اس طرح سے یہ سارا کام آپریشن جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، کسی سرٹیفائڈ ایجنٹ کے پاس جائیں جو کہ ویزا آپ کا صحیح طریقے سے پروسیس میں لے کر آئے، کیونکہ اگر آپ لیگل وے میں جاتے ہیں شاید آپ کے اس سے بھی آدھے پیسے لگے، 25 لاکھ نہیں لگتا ہے. لیگل ایک بار ریجیکٹ ہوگا، 2 بار ریجیکٹ ہوگا، آپ کسی اور ملک کے لیے ٹرائی کر لیں، بہت کم پیسے لگتے ہیں. لیکن یہ 25 لاکھ دیکھ کے آپ ٹریول ایجنٹس کے منہ کے اندر جو ان کو لالچ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے اپنی جان کا سودا خود کیا ہے. 25 لاکھ دیکھ کر انہوں نے ایک طرح سے کلرز ہائر کیے تھے جو کہ انہیں مروا بیٹھے ہیں خود کو ہی. تو خدا را رحم کیجئے اپنے والدین پر بھی اور اپنی جانوں پر. اور وہ والدین جو کہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کی باتوں میں نہ آئیے. وہ تو بچے ہیں، ان کا تو ذہن اتنا میچور نہیں ہے. ان لوگوں نے تو پوری دنیا دیکھی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو اگر 1-2 ایسے خوش نصیب ہیں جو کہ اٹلی پہنچ گئی ہیں یا یورپ پہنچ چکے ہیں، تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ جان سے جا سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا.